تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ہود۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ اس پورے گروپ کے عمود اور اس کے مطالبے پر ایک جامع تبصرہ ہم سورہ یونس کی تمہید میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ سورہ چونکہ ہمارے اصول سے سورہ یونس ہی کا مثنیٰ ہے، اس وجہ سے نفس عمود میں دونوں کے درمیان کچھ ایسا فرق نہیں ہے، البتہ اجمال و تفصیل اور بحث و استدلال کے اعتبار سے دونوں کا نہج الگ الگ ہے۔ سورہ یونس میں جو باتیں بالاجمال بیان ہوئی تھیں، مثلاً پچھلی قوموں کی سرگزشتیں، وہ اس سورہ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، اور اس حقیقت کی طرف اس کی پہلی ہی آیت نے اشارہ کر دیا۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی۔ ان دونوں کا قرآنی نام بھی ایک ہی یعنی الف لام را ہے، اور یہ بات ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں کہ سورتوں کے نام میں اشتراک ان کے مطالب کے اشتراک پر دلیل ہے۔ عمود کے متعلق یہ اشارہ کافی ہے۔ اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، جس سے پوری سورہ بحیثیت مجموعی نگاہ کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ 1 تا 4۔ پہلے بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیت واضح کی گئی ہے کہ لوگوں کی تربیت و تعلیم کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا کہ پہلے صرف اصولی اور بنیادی باتیں گٹھے ہوئے الفاظ میں اجمال و اختصار کے ساتھ بیان ہوئیں، پھر بتدریج وہ تفصیل کے قالب میں آئیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کتاب کا پیغام وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور استغفار و توبہ کی دعوت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر ہو کر آیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند اور اپنے فضل سے متمتع کرے گا، اور جو لوگ اس سے اعراض کریں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 5 تا 6۔ ان لوگوں کی حالت پہ اظہار افسوس جن کے دل تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈراوا بالکل حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت کا مواجہہ کرنے سے اس طرح گریز کر رہے ہیں کہ گویا وہ اپنے آپ کو خدا سے چھپا رہے ہیں، حالانکہ خدا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی، وہ پوشیدہ و اعلانیہ ہر چیز سے باخبر، سینوں کے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے۔ وہی سب کو رزق پہنچاتا ہے، اس کو ہر ایک کے مستقر و مدفن کا پتہ ہے، ہر چیز اس کے رجسٹر میں درج ہے۔ 7 تا 11۔ جزا و سزا کے منکرین اور عذاب کے مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کہ یہ دنیا بازیچہ اطفال نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ مجرموں کو جو مہلت وہ دیتا ہے، اس سے دلیر ہو کر شریر لوگ پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے محض دھونس جمانے کے لیے عذاب کی دھمکی دی تھی۔ انسان کا حال عجیب ہے کہ جب خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے تب تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جب خدا اس کو ڈھیل دے دیتا ہے تو اکڑنے اور شیخی بھگاڑنے لگتا ہے۔ تھوڑے لوگ ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی نعمت اور شکر کی روش اختیار کرتے ہیں، انہی کے لیے خدا کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ 12 تا 16۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کہ تم مخالفین کے استہزاء اور مطالبہ معجزات سے دل شکستہ نہ ہو، تم ایک منذر ہو، اپنا فرض ادا کرو، خدا سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارا گھڑا ہوا ہے تو ان سے کہو کہ وہ 10 صورتیں ایسی گھڑی ہوئی لا کر دکھا دیں، اور اس کام میں وہ اپنے شریکوں کی مدد بھی حاصل کر لیں جن کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں۔ اگر ان کے شرکاء اس کام میں ان کی مدد نہ کر سکیں تو پھر یہ مانیں کہ یہ خدا کی اتاری ہوئی چیز ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان لوگوں کو اگر یہ گھمنڈ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابل میں ان کا حال بہتر ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے طالبین کو اللہ سب کچھ اسی دنیا میں پورا کر دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ 17 تا 24۔
قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والوں اور اس سے اعراض کرنے والوں کے ذہنی فرق و اختلاف کی وضاحت۔ ایمان صرف وہ لوگ لائیں گے جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہے۔ وہ قرآن کی آواز کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ بھی ان کے لیے ایک تائید مزید فراہم کرے گی۔ رہے وہ لوگ جن کی اپنی فطرت کا نور بجھ چکا ہو، وہ دوزخ کی آگ ہی کو دیکھ کر قائل ہوں گے، تو ان کی مخالفت تمہیں اپنے موقف سے کسی تردد میں نہ ڈالے۔ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے اور اس جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ یہ خدا کے قابو سے باہر نہیں، لیکن خدا اس لیے انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ آخرت میں ساری کسر پوری ہو جائے۔ فلاح صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے اپنے آپ کو بالکلیہ اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کی۔ ان دونوں گروہوں کی تمثیل ایسی ہے کہ ایک گروہ اندھوں بہروں کا ہوگا اور دوسرا چشم و گوش رکھنے والوں کا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہوں گے؟ 25 تا 49 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا کہ جس بشارت و انذار کے ساتھ تم اپنی قوم کے پاس آئے ہو، بعینیہ اسی انذار و بشارت کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ ان کی قوم کے سرغنوں نے بھی بعینیہ اسی طرح کی باتیں بنائی جس طرح کی باتیں تمہاری قوم کے لوگ بنا رہے ہیں۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ غرق کر دیے گئے۔ آخر میں اس خلاصہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، پس جمے رہو، انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ یعنی اگر تمہاری قوم کے لوگ بھی سرکشی سے باز نہ آئے تو اسی طرح کا روز بد یہ بھی دیکھیں گے۔ خدا تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بہرحال سرخرو کرے گا اگر تم تمام مخالفتوں کے علی الرغم اپنی دعوت میں ثابت قدم رہے۔ 50 تا 60 قوم عاد کی سرگزشت۔ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کے ساتھ اسی قسم کی روش اختیار کی جس قسم کی روش قوم نوح نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی۔ بالآخر یہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا۔ اس سرگزشت کے سنانے سے بھی مقصود قریش کو تاریخ کے آئینے میں ان کا انجام دکھا دینا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ 61 تا 68 قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی سرگزشت، جس سے بعینیہ وہی حقیقت واضح ہوتی ہے جو اوپر کی سرگزشتوں سے واضح ہوتی ہے۔ 69 تا 83 قوم لوط علیہ السلام کی سرگزشت، اسی مضمون کی تائید کے لیے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قریش جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے اتارنے کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ اپنی شامت بلانے کا سامان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ جب آتے ہیں تو کسی عظیم خدائی مہم پر آتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جیسے عظیم پیغمبر نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے تو ان کا دم خشک ہو گیا اور اس وقت تک انہوں نے اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک ان کی پیش نظر مہم کی نوعیت ان کے سامنے واضح نہیں ہو گئی۔ 84 تا 95 اہل مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کی سرگزشت۔ 96 تا 99 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کی طرف سرسری اشارہ، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت پچھلی سورہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکی تھی، اس وجہ سے اس سورہ میں اس کی طرف صرف اشارہ فرما دیا۔ 100 تا 123 خاتمہ سورہ، جس میں ان سرگزشتوں کو سنانے سے جو مقصد ہے اس کو واضح فرمایا، پھر ان سے جو نتائج اور حقائق نکلتے ہیں ان کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دی ہیں۔ قریش کو اپنے ملک کی تاریخ سے سبق لینے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے۔
مضامین سورہ کے اس تجزیے پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پوری سورہ ایک معین مقصد پر نہایت جامع اور مربوط خطبہ ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اپنے طریقے کے مطابق سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔